السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی جو لڑکا پڑھ رہا تھا، یہ حضرت کی تعلیم ہے۔ ہمارے بڑے جو عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ایک عقیدت مند نے مرید نے اشعار کی صورت میں ڈال دیا۔ تو یہ اصل تو تعلیم ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو ولی اللہ بن جائے۔ ولی اللہ بننے کے لیے بڑی امارت کی ضرورت نہیں، نہ امارت کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ امارت کی ضرورت ہے، نہ امارت کی ضرورت ہے، اور نہ سلطنت کی ضرورت ہے، اور نہ بڑی دولت کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ادا کر دیا جائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، بس ولی اللہ ہے۔ اہل تقویٰ وہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ولی تقویٰ والے ہیں، میرے دوست ہیں۔ تو اللہ کرے یہ جو پڑھا گیا ہے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی کام ایک دو دن کا ہے نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ساتھیوں کو، بھائی جھاڑو دینا ہے اپنے دامن کے سین میں، روزانہ دینا ہے۔ اپنے گھر میں دیکھ لو، اگر ایک دو دن جھاڑو نہ دیا جائے تو گھر کے اندر کوڑی بن جاتی ہے، پنجابی سے روڑی لگ جائیں۔ ایک دو دن تین دن جھاڑو نہ دیا جائے، لیکن ہم نے اپنے آنگن کے اندر، دل کے آنگن کے اندر جھاڑو دینے کی فکر نہیں کی۔ اس میں بھی شامل ہوں۔ اللہ مجھے بھی صفائی کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب جو ہے اپنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ایک عالم دین مولانا مسعود صاحب دامت برکاتہ، وہ اللہ والوں کا ایک ملفوظ سنا رہے تھے کہ جو لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر مستفیض ہوتے ہیں، نیک مجلس میں بیٹھ کر مستفیض ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ جو نیک مجلس میں بیٹھ کر نیک لوگوں سے فیض حاصل کرتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اور جب گلی میں نکلتے ہیں تو بڑے کو دیکھ کر ادب کرتے ہیں، مفید ہوئے۔ چھوٹے کو دیکھ کر وہ شفقت کرتے ہیں۔ کوئی جانا ہوا ہے یا انجانا، اجنبی ہے یا کوئی پردیسی ہے یا کوئی اپنے وطن کا ہے، تو دیکھ کر اس کو سلام کرتے ہیں، مفید ہوئے، دوسروں کے لیے مفید بن جاتے ہیں۔ جو خود نیک لوگوں کی، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر مستفیض ہوتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے مفید بن جاتے ہیں۔ اور پھر فکر لگ جاتی ہے ہم بھائی روزانہ کا جھاڑو دے لیں۔ فاذکر اسم ربک بکرۃ وَاصیلا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وَاصیلا، وسبحوہ بکرۃ وَاصیلا۔
اللہ پاک فرما رہے ہیں صبح و شام جھاڑو دو، میری پاکی بیان کرو، میری حمد بیان کرو۔ ہم اس کی حمد بیان کریں گے، اللہ ہمیں پاک کر دیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی طرف سے عقائد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو جب میری پاکی بیان کرتا ہے تو اس سے میں پاک نہیں ہو جاتا، میں تو پہلی پاک ہوں، میں تجھے گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ تو جب کہتا ہے سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، پاک تو میں پہلے ہی ہوں لیکن میں تجھے پاک کر دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں بار بار فرمایا، فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اپنے رب کا نام صبح و شام لو، اس کی پاکی صبح و شام بیان کرو، اس کا ذکر صبح و شام کرو۔ تو ذکر کرنے سے یہ ہمارا فائدہ ہے، روح کا جو آنگن ہے، باطن جو انسان کا ہے وہ پاک ہوگا۔ دیکھو یہ کپڑے ہیں، آدمی کہے چلو بھائی آج ہم نے دھلے ہوئے پہن لیے ہیں، 2 مہینے اگلے سال پہن لیں گے، تو بتاؤ کیا حال ہوگا۔ اسی طرح آدمی غسل نہ کرے تو کیا حال ہوگا کچھ دنوں کے بعد۔ تو یہ اللہ کا ذکر، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، یہ روح کا غسل ہے، یہ روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، اور جس کا تزکیہ ہو گیا، جس کے اخلاق درست ہو گئے، قد افلح من تزکا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا، اس جہان میں نہیں دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ دوسروں کو تو ہم نے اطلاع کرنی ہے، دوسروں کو اپنا سبق سنانا ہے، اصل تو اپنا سبق یاد کرنا ہے۔ بچے ہیں کلاس میں بیٹھے ہوئے، جماعت میں بیٹھے ہوئے، ایک بچہ دوسرے کو سبق سناتا ہے، بھائی میرا سبق سن، کیوں سناتا ہے؟ میرا سبق یاد ہو جائے۔ وہ جو سنتا ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، جو سناتا ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بھئی یہ فکر لگ جائے، یہ کہاں سے لگے گی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، کہ جو عمل میں سچے ہیں، تقوی میں سچے ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ رات کو حالیہ میں وہ بیان تھا، وہاں پہ پروگرام تھا کچھ حسن قرات کا، تو وہاں پر ایک بات ہوئی کہ دنیا میں تاریخ عالم میں، تاریخ انسانی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے علم والے بھی گمراہ ہوئے ہیں، بڑی بڑی عبادت کرنے والے بھی گمراہ ہوئے ہیں، لیکن وہ آدمی جس کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اس کا رہا، ان کے دامن سے وابستہ رہا، ان کی تعلیم حاصل کرتا رہا، وہ آپ کو ایک آدمی بھی گمراہ ہوا نہیں دیکھا جائے گا، تاریخ میں نہیں ملے گا کہ ایک آدمی بھی گمراہ ہوا ہو۔ اللہ پاک نے ان علماء سے کام لیا ہے، ان صلحاء سے کام لیا جن کا تعلق اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، ورنہ تاریخ پڑھ لی جائے، جو علم والے بھی لوگ اللہ کے نیک بندوں سے دور ہوئے، ان کی گستاخیاں کی، وہ خود بھی تباہ ہوئے اور لوگوں کو بھی تباہ کیا، خود بھی گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ لیکن جن لوگوں نے
خدمتیں کی، نیک لوگوں کے ساتھ محبتیں کی، اللہ پاک نے ان لوگوں کو مرنے سے پہلے پہلے اپنا بنا ہی لیا۔ ایسا بھی ہوا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دریا پہ وضو کر رہا تھا، دریائے دجلہ پہ غالباً۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھ کر وضو فرمانے لگے، نیچے جدھر پانی جا رہا تھا وضو ادھر بیٹھ کر کرنے لگے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ ایک اللہ والا ان کی طرف میرا مستعمل پانی، استعمال کیا ہوا پانی ادھر جا رہا ہے۔ بطور ادب ویسے پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن صرف ادباً وہ اٹھا نیچے چلا گیا کہ بھئی میرا مستعمل پانی، میرا استعمال کیا ہوا پانی ایک وقت کے امام، محدث اور ایک عالم دین اور ایک اللہ والے کی طرف جائے۔ اس پر جو ہے اس کو یہ بات اس کو اچھی نہ لگی، وہ نیچے چلا گیا جدھر پانی جا رہا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں وہ آدمی فوت ہوا اور کسی کو خواب میں ملا، اس سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں کیا گزری؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ پاک کے ہاں پیشگی ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے میرے دین کے عالم کی، میرے دوست کی جو ہے میرے دوست کا ادب کیا، ایک دن اپنا مستعمل پانی جو ہے ان کی طرف نہ جانے دیا، ادباً دوسری طرف چلا گیا تو مجھے یہ تیرا عمل پسند ہوا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایسا تو ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ کی گستاخی ہو تو وہ بخشا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا مارے گئے ہو، بلکہ ایک جمعے پہ یہ بیان ہوا ہے، اللہ پاک بد عملی کو تو برداشت کر لیتے ہیں، بے ادبی اور گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، اور جنہوں نے گستاخی کی، بے ادبی کی اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی، وہ نہیں بچے، گمراہ ہوئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا غالباً لڑکپن تھا، ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ ان کو ملنے کے لیے کہ زیارت کر کے آؤں ایک اللہ والے کی۔ یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ واجبت محبتی، اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، جو میرے لیے جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ کوئی اللہ والے ہیں، تو وہ ان کی زیارت کے لیے جا رہے۔ راستے میں ایک اور آدمی ملا، آپ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے اکٹھے کوئی سفر کر رہا ہو، لوگ مل جاتے تھے، پہلے پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، میں بھی ان کے پاس جا رہا ہوں دعا کرانے کے لیے، غریب آدمی ہوں، کوئی امیر ہو جاؤں، اللہ کچھ دولت عطا فرمائے، میرا فقر و فاقہ دور ہو جائے۔ تو وہ پوچھتا ہے بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں شیخ صاحب سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اس لیے پتہ چلا ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، تو زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ان سے دعا کراؤں گا، زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔
تو آگے چلے تو ایک اور آدمی مل گیا، 3 آدمی ہو گئے۔ اس سے پوچھا بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، سنا ہے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ بھئی کیوں جا رہے ہیں، کیا مطلب؟ کچھ آزماؤں، کچھ ہے بھی کہ ویسے ہی ہیں، میں تھوڑے سے سوال کرنا ہے ان سے، کوئی آزمانا ہے ان کو، یہ کیسے ہیں، کتنے پانی میں ہیں۔ الفاظ درست نہیں تھے، ادب کے خلاف تھے۔ جب وہاں پہنچے تینوں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے دیکھا۔ اہل کشف بزرگ تھے، کشف بزرگ، یہ بزرگوں کو، بعض بزرگوں کو کشف ہو جاتا ہے، یہ کرامت ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی مسجد کے ممبر پہ تم بیٹھے ہوئی ہو اور کہہ رہے ہو ھذہ قدمی علی راقبۃ کل اولیاء اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہونے والے ہیں، بہت بڑا مقام آپ کو ملنے والا ہے۔ گئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ مل رہا ہے۔ اور دوسرے کو دیکھا تو فرمایا تیرے پاؤں میں دیکھتا ہوں کہ سونا چاندی بکھرا ہوا ہے، مطلب کیا؟ اللہ تجھے دولت دے گا۔ وہ جو تیسرا تھا ان کا نام ابن سقا تھا، ویسے علم والا تھا، جو میں بات کر رہا تھا، بڑا عالم تھا، علم والے تھے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا تیری پیشانی پہ مجھے کفر کی سیاہی نظر آتی ہے۔ گئے تھے وہ کیا کرنے کے لیے؟ ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، باتیں کروں گا، پریشان کروں گا، کتنے پانی میں ہیں۔ تو بعد میں ہارون رشید نے ابن سقا کو بھیجا مناظرے کے لیے ان عیسائیوں کے پاس۔ تو وہاں جا کر اس بادشاہ نے جو ہے مناظرہ کرایا، یہ مناظرہ جیت گئے۔ پھر اس نے چال چلی، اس نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ، میں اتنی لڑکیاں یہ اپنی بیٹی دیتا ہوں آپ کو۔ وہ عیسائی ہو گئے۔ کہا کہ تیسرے دن چلو پھر مسلمان ہو جانا، انہیں 3 دنوں میں مر گئے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، یہ تو ہوا ہے کہ بڑے بڑے علم والے بھی گمراہ ہو گئے، لیکن اللہ والوں سے محبت کرنے والے جو ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے قدموں میں بیٹھنے والے جو ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ چلو ہو سکتا ہے معاشرے سے ایک اثر لیا ہو، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی، اللہ توبہ کی توفیق دے، اللہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ان کے ایمان کو کوئی نہیں چھین سکا جو اللہ والوں کے قدموں میں آیا۔ اگلے دن میں لیٹا ہوا تھا تو ایک شعر بن گیا حضرت کی محبت میں، تاج و تخت کی جستجو تجھ کو نصیب ہو، تاج و تخت کی جستجو تجھ کو نصیب ہو، ہم نے تو ان کے قدموں میں دولت دو جہاں پائی۔ طوفان بھی احترام سے گزر گئے ہیں، طوفان بھی احترام سے گزر گئے ہیں، جب سے تیرے دمان سے وابستہ ہوا ہوں، میری سیل ہوگی منزلیں اور ہوا کے رخ بدل گئے، میری سیل ہوگی منزلیں اور ہوا کے رخ بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ را کے جل گئے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ الحمدللہ یہ اللہ سے اللہ محبت عطا فرمائے، اور اللہ سے محبت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو سکھایا ہے، اللہم انی اسألک حبک، مولا آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، ومن یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے جو عاشق ہیں،
جو آپ کے متلاشی ہیں، آپ کے محب ہیں، اے اللہ ان کی محبت کا بھی آپ سے سوال کرتا ہوں۔ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اے اللہ اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے آپ تک پہنچا دے۔ عمل ایک ہی اگر نصیب ہو جائے اللہ کی رضا والا، اللہ تک آدمی پہنچ جائے، جب پہنچ جائے تو پھر وہ خود ہی سارا کچھ کروا لیتا ہے۔ بھوک لگ جائے تو ہوٹل خود آدمی ڈھونڈ لیتا ہے، بھوک لگی ہو تو آدمی کھانا پوچھ لیتا ہے، نہ بھی کوئی پوچھے۔ اللہ کرے یہ دین کی بھوک لگ جائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی غفلت میں ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی خدمت کی، اللہ پاک نے بیڑا پار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھو، بعض لوگوں نے تھوڑی تھوڑی خدمتیں کی، ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ۔ ہمارے بزرگ کس طرح نام لیتے تھے؟ سلطان الہند، امام الہند، امیر الہند، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں؟ آپ نے غیر جہاں پہ آیا، اس نے جو ہے وہ قبر پہ گیا، آپ کی قبر مبارک پہ دیکھا لوگوں کی محبت، کہتے ہیں عجیب بات، انگریز آیا جہاں پہ۔ ہمارے شیخ نے بھی بیان فرمایا، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب، اور سید القونین جو سیرت کی کتاب ہے اس میں بھی ہے۔ عجیب بات ہے، کہنے لگا ایک آدمی قبر میں سویا ہوا ہے، پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے۔ مطلب کیا؟ دلوں پہ حکومت۔ اللہ والوں کی حکومت دلوں پہ حکومت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے جھنڈے اللہ زمین آسمان سمندروں میں لہرا دیتے ہیں، اور ان کا جھنڈا کوئی اکھاڑ بھی نہیں سکتا، اکھاڑنے والوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا نا، جب اللہ پاک کسی سے محبت فرماتے ہیں، کسی کو اپنا بناتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبرائیل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نیچے آتے ہیں، آسمان والوں کو بتاتے ہیں، وہ فلاں سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ وہ آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ پاک پھر اس بندے کی محبوبیت زمین پہ اتار دیتے ہیں، اور پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دریا کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی محبت کرنے لگتی ہیں۔ بتاؤ ان مچھلیوں کے دل سے کوئی محبت نکال سکتا ہے؟ کون نکال سکتا ہے؟ جن کو اللہ عزت عطا فرما دے ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے محبوب آپ جو ہے اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، اس طرح مجھے پکاریے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ساری کائنات کے بادشاہ، جس کو تو چاہے بادشاہی عطا کرے، جس سے چاہے تو بادشاہی چھین لے، جس کو چاہے تو عزت دے دے، جس کو تو چاہے ذلیل کر دے، خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک اب آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ آگے دلیل ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ یہ وہ اللہ ہیں جو دن کو رات میں تبدیل کر دیتے ہیں اور رات کو دن میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو مردے سے جو ہے زندہ کو پیدا کر دیتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھو آگے دلیل ہے، یہ اللہ جو ہے ایک ذلیل کو عزت بھی دے سکتا ہے، اور ایک بڑی مقام پہ اس کو نیچے بھی گرا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تھوڑی سی جو ہے بس کسی کی خدمت کی اللہ نواز دیتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے، ان کا باغ تھا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پہلی کتاب ہے نا، تاریخ چشت، مشائخ چشت، اس میں ہے لکھا ہوا غالباً کہ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ علیہ
ان کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک باغ تھا، اس میں چکی لگائی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، انگوروں کا باغ تھا، وہاں وہ بیٹھے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے انگور لیے، جا کے سامنے رکھ دیے، حضرت تناول فرمائیں، کھائیں۔ تو بھائی خدمت کوئی کرے خوش تو آدمی ہوتا ہے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، دعا دی اور جو ہے ایک انگور دیا، لے تو بھی کھا لے۔ کہتے میں کھایا اور اندر کی دنیا بدل گئی۔ اوپر سے فیصلے جب ہو جاتے ہیں پھر بہانے بنتے ہیں۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان کے جانے کے بعد تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہی دوسرے دن خلافت دے دی، لیکن خواجہ صاحب نے 20 سال تک خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر پھرے ہیں۔ وہ معذور تھے، پاؤں سے معذور تھے، اپنے شیخ کو 20 سال تک ان کی خدمت کرتے رہے، لیکن پھر چکر لگایا بنگلہ دیش میں، پھر ادھر چکر لگاتے حتیٰ کہ 99 لاکھ لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، کچھ لوگوں نے کفر سے وہ اسلام میں آئے اور کچھ لوگ انہوں نے گناہ سے توبہ کی۔ 99 لاکھ 1 کروڑ کے قریب، اتنا بڑا اللہ پاک نے کام لیا۔ اور ہمارے باپ دادا جو بڑے تھے جی، ان کو کلمہ پڑھا کے گئے، تو کتنے خدمت، پیچھے تھوڑی سی خدمت ہوئی، محبت کا اظہار کیا، اللہ پاک نے اتنا نواز دیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ صبح و شام اللہ کو یاد کر لینا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً کلمہ پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کو نصیحت فرمائی، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فرمایا کلمہ پڑھنا ہے، کوئی نیکی کر لو فوراً۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پڑھ لوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ بھی نیکی ہے؟ فرمایا ہی احسن الحسنات، یہ تو بہترین نیکی ہے، یہ بہترین نیکی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ تشریف لے گئے، اللہ پاک سے عرض کیا، جب بحر کلزم سے نکلے نا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بھی بچا لیا، ان کو بھی بچا لیا، اور سارے جو ہے فرعونی اور فرعون وہ ڈوب گیا، وہ دریا پرد ہو گئے سب۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، یعنی کوئی دور پہ باتیں کرتے تھے، اللہ پاک سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، شکرانے کے طور پر آپ کا ذکر کروں، کوئی خاص وظیفہ مجھے بتا دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، انما ارید شیئا تخصنی بہ، مجھے کوئی خاص وظیفہ دیجیے۔ بعض لوگ ہوتے کہتے ہیں استاد جی کو خاص وظیفہ دے دیں، تو یہ وظیفہ پوچھنا، بھائی یہ سنتے انبیاء بھی ہے، آپ سن نہیں رہے، اللہ پاک سے وظیفہ مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی وظیفہ پوچھتے تھے، اب وہ بات کریں تو لمبی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وظائف بتائے، پھر بزرگان دین سے بھی لوگ وظیفے پوچھتے تھے، تو اللہ پاک سے عرض کیے کوئی خاص یا اللہ وظیفہ دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین آسمان یعنی ساری کائنات رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو فرمایا یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور اتنا بڑا یہ وظیفہ ہے۔
بلکہ حدیث میں آیا انہ مکتوب علی العرش واوراق الجنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے عرش پر بھی لکھا ہوا ہے اور جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں نے جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے نا۔ اس امت کی زبانیں اس کلمے سے مانوس ہیں، بزرگوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھوایا ہے، اور یہ اتنا پیارا کلمہ ہے جب تک کوئی یہ کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا اللہ قیامت برپا نہیں کریں گے، اور بڑے بڑے مصائب اللہ پاک دور فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کلمہ جو ہے اپنے پڑھنے والے کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا تو ایک مرتبہ مسلمانوں کے قابو میں آ گیا جنگ کے دوران۔ مسلمانوں کے اندر انتقام کا جذبہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے، ہمیں بڑی تکلیفیں دی ہیں، تو ان کو سخت کوئی سزا دی جائے۔ تو انہوں نے آگ جلائی، اوپر دیگ رکھی، دیگ میں اس کو ڈال دیا، اس بادشاہ کو کہ بند کر دو، بس بیچ میں جلے۔ اب آگ جل رہی ہے، دیگ آگ کے اوپر ہے، بادشاہ بیچ میں ہے۔ اب اس نے پکارنا شروع کیا اپنے الہوں کو، کبھی کسی کو بلاتا ہے، کبھی کسی کو بلاتا ہے۔ وہ جو خود بنے ہوئے ہیں وہ کسی کے کیا بنیں گے، جو کسی کے تراشے ہوئے ہیں وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ بنانے والی تو ایک ذات ہے، اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو اس نے سب کو پکارا جو اس نے الہ بنائے ہوئے تھے، سب جھوٹے الہ، کوئی نہ پہنچا۔ پھر اس نے سوچا مسلمانوں کی الہ کو، ایک اللہ کو پکاروں، تو دیگ میں پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر دیگ ہے، دیگ میں بادشاہ ہے، وہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی۔ بڑی کریم ذات ہیں، نالائقوں پہ کرم کرنے والے۔ اللہ پاک نے آندھی بھیجی، ایک طوفان آیا ہوا کا، ہوا نے اس دیگ کو اٹھایا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آب و خاک و باد و آتش بندہ اند، یہ ہوا، یہ پانی، یہ خاک، مٹی، یہ آگ، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو آگ کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ وہ بڑی ذات ہے، چاہے تو بادشاہت کے تخت پہ بٹھا کر سر میں جوتے مرائے، آگ میں بٹھا کر جنت کے مزے دے، یہ وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا ہے اس کو اٹھاؤ دیگ کو۔ اب ہوائی دیگ کو اٹھایا، دیگ ہوا کے دوش میں جا رہی ہے۔
تو ایک کافروں کی بستی تھی دور کہیں، سارے وہاں پہ اہل کفر تھے، دیگ وہاں پہ نیچے گری، جو ہی نیچے گری تو لوگوں نے دیکھا بھئی دیگ اوپر سے نیچے آئی، کیا ہے؟ وہ آگے پیچھے سارے اکٹھے ہو گئے، تو بیچ میں سے انہوں نے جب وہ ڈھکن کھولا اس کا تو بیچ میں سے بادشاہ نکلا، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ بادشاہ بار بار پڑھ رہے، وہ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ تو بھائی اہل کفر تھے سارے، وہ کیا ہوا ہے پڑھ رہے ہو؟ اس نے اپنی داستان سنائی، اپنے بارے میں بتایا کہ اس طرح مجھے لوگ جلانا چاہتے تھے تو میں نے یہ کلمہ پڑھا تو اللہ پاک نے مجھے اس طرح بچا لیا اور یہاں آ کے گرا ہوں۔ کہ اچھا اس کلمے کی برکت سے آپ بچ گئے، تو ہم بھی پڑھتے ہیں سارے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سو ساری بستی والے جو ہیں وہ سب مسلمان ہو گئے، کلمے بھی برکت ہیں جی، برکت سارے بستی والے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ اپنے پڑھنے والی کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، لیکن ساتھ حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا چاہیے، کبائر سے آدمی بچے، کبائر یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے بچے، بھائی کوئی غلطی ہو جائے تو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، جب کوئی زمین پہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ پاک کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ پاک اس سے پوچھتے ہیں تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ فلاں تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے اور ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو گوار ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو الحمدللہ آپ صاحب نے بھائی کلمہ پڑھا ہے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، پتہ نہیں کتنی بار پڑھ لیا ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر ہو جانا چاہیے، صبح و شام انشاءاللہ کریں گے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس ماہانہ مجلس میں خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے رہیں،
تو انشاءاللہ ایک نور پھیلے گا، اور پھر اکٹھے ہو کر بیٹھنے سے کتنے فائدے ہیں، حدیث میں آیا ہے، اور بھی فوائد ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے، اٹھتی ہے، مجلس والے اٹھتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ معاف ہی نہیں کر دیا گیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور کوشش کیا کریں چلو وقت پہ آ جائیں اور جلدی فارغ ہو جایا کریں۔ کیا ٹائم ہوا، الحمدللہ وقت بھی قریب ہو چکا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ذکر کرنا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرے مولا کریم جو بات دین کی ہوئی ہے، نیک اعمال کی ہوئی ہے، اے اللہ قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنی محبت سے نواز دیجیے، اپنے پیاروں کی محبت سے نواز دیجیے، اور اس عمل کی محبت سے نوازیے جو آپ تک پہنچا دے۔ میرے مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ اور جتنے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو یہاں موجود ہیں یا دور یا حال جہاں کہیں بھی ہیں، میرے مولا سب کی جائز حاجات نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین سب پر رحم فرما، سب کے آل و یال پر رحم فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ مولا کریم جتنے بھی لوگ یہاں حاضرین ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے مولا سب کی جائز حاجات نیک حاجات کو پورا فرما، سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین سب پر رحم فرما، سب کے آل و یال پر رحم فرما، سب کے دوست و احباب پر رحم فرما۔ جتنے ہمارے متعلقین ہیں، معاونین ہیں، محبین ہیں، خادمین ہیں، ناصرین ہیں، دوست و احباب ہیں، جاننے پہچاننے والے ہیں، میرے مولا سب پر رحم فرما، سب کے آل و یال پر رحم فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ مولا کریم پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔